الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ دروازہ تھوڑی دیر کے لیے کھول دیں، ہو سکتا ہے وہ مہمان ادھر سے آئیں بیٹھنے۔ چلے گئے؟ کون؟ کیڑے مہمان؟ کہاں ہیں؟ نہیں بھائی دوسرے۔ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون۔ سورہ معارج کی ان آیتوں پر درس چل رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ انسان بہت جلد باز ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے تو فوراً ڈپریشن میں جاتا ہے، اپنی اوقات سے باہر ہو جاتا ہے۔ جب اسے نعمتیں ملتی ہیں تو بجائے شکر کرنے کے اترانے لگتا ہے۔ الا المصلین، ہاں جن لوگوں کا اللہ سے تعلق گہرا ہے، جن کا اللہ سے گہرا تعلق ہوتا ہے ان کی زندگی میں اعتدال ہوتا ہے۔ آج کل نا یہ مرض بہت زیادہ پھیل گیا ہے، جذباتی پن کا، بات بات پہ ایک دم ایکسائٹیڈ ہو جانا، جذباتی ہو جانا، چیخنا چلانا، توڑ پھوڑ، ہاں ہاں ایسے۔ میں نے جتنے بھی اپنی زندگی میں چند بزرگ دیکھے ان میں ایک چیز کامن دیکھی، ان کی طبیعت میں بردباری اور طبیعت میں ٹھہراؤ بہت ہے، جس کو تحمل کہتے ہیں نا عربی میں۔ جتنے بھی بزرگ میں نے دیکھے ہیں ان کی طبیعتوں میں بہت ٹھہراؤ ہے، بہت بردباری ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں میں نے ان کو دیکھا ایک دم پاگل ہو گئے، رکھ کے چماٹ لگا دیا، گالیاں دینا شروع کر دیں، بعد میں ہو رہا ہے یار یہ کیا ہو گیا۔ اور یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں شامل ہے۔ اچھا میں ایسا نہیں ہوں کیونکہ میں بزرگ نہیں ہوں، میں چماٹ شماٹ بھی لگا دیتا ہوں، تو میں تو وہ بات کروں گا جو اللہ رسول کی بات ہے نا، اپنی باتیں تھوڑی کروں گا کہ میں کیا ہوں۔ تو میں نے کب دعویٰ کیا کہ میرے اخلاق بہت اچھے ہیں بھائی؟ لیکن بہرحال جو اہل اللہ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، ان میں جو کامن جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ ان کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ، طبیعت میں ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ غم میں چیختے چلاتے نہیں ہیں، خوشیوں میں باولے نہیں ہو جاتے۔ آج کل خوشیوں میں کیا ہو جاتے ہیں لوگ؟ پاگل نہیں، باولے۔ ایسا لگتا ہے جیسے تم نے زندگی میں تم ہی نے کوئی خوشی دیکھی ہے، اس کے علاوہ تو کبھی کسی نے کوئی خوشی دیکھی نہیں ہے۔ اچھا یہ چیزیں بیان سے سمجھ میں نہیں آتی ہیں کہ میں بتاؤں کہ انسان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، خوشیوں میں کیسا ہونا چاہیے، غموں میں کیسا ہونا چاہیے۔ یہ اگر بیان سے یہ چیزیں سمجھ میں آ جاتی نا، اخلاق، اس کو اخلاق کہتے ہیں نا، آپ کے خلق، تو اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں نہ فرماتے یزکیہم، کہ نبی صحابہ کو قرآن سکھائیں گے بھی، پڑھائیں گے بھی، اور ان کا تزکیہ بھی کریں گے، یعنی ان کو اخلاق سکھائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اخلاق ہے نا، یہ صرف بیانات سے نہیں آتے، کچھ تو پتہ چل جاتا ہے اس کا، لیکن یہ انسان میں جو اخلاق آتے ہیں یہ کسی کی صحبت میں بیٹھ کے آتے ہیں، کسی کو فالو کرے گا کہ دیکھوں یہ کیسا ہے، اس کو فالو کر کے آتے ہیں۔ اسی وجہ سے پہلے زمانے میں اس بات پہ بہت زیادہ زور لگایا جاتا تھا کہ آپ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، بہت زور لگایا جاتا تھا اس پہ۔ آج زور ہے پڑھیں، بھائی پڑھنے سے نالج تو آ جائے گی، چند باتیں سیکھتا نہیں ہے انسان۔ اس کی مثال ایسے، کوئی زبان آپ کتاب پڑھ کے سیکھیں اور ان اہل زبان میں رہ لیں، زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں ہے؟
میں جو اردو بول رہا ہوں کیا میں نے اردو میں ماسٹر کیا ہے؟ میں ماسٹرز ہوں اردو میں؟ یا میں نے کوئی اردو گرامر پڑھی ہے؟ بھائی ہم پیدا جس خاندان میں ہوئے وہ اردو اسپیکنگ تھے، ابا بھی اماں بھی اردو، بہن بھائی بھی اردو، اس ماحول میں رہ کے اردو بولنے لگے ہم۔ اگر میں اردو سیکھتا، میری مدر لینگویج اردو نہ ہوتی، سیکھتا، تو پھر میں کیسی اردو بول رہا ہوتا پتہ ہے آپ کو؟ شکنندہ شکیب، انگشت بدنداں رہ گیا۔ ایک ہمارے دوست تھے، وہ اردو نہیں آتی تھی ان کو، اردو سیکھی تھی، تو کہتے ہیں ایک دن میں کہیں گیا تو انگشت بدنداں ہو گیا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ کتاب کی تو یہی ایسی اردو ہوتی ہے، انگشت بدنداں۔ میں نے ترجمہ کروایا تو کہہ رہے وہ انگشت کو انگلیوں میں دبا دیا تھا، حیران ہو۔ تو میں نے بول دو حیران ہو گئے، ہریان۔ اور اگر بول رہے ہیں مزے والی اردو تو پنجابی میں بول دو ہریان ہو گیا۔ پنجابی میں حیران کو کیا کہتے ہیں؟ ہریان۔ مٹھائی کو بولتے ہیں مٹھیائی۔ تو بہت ساری چیزیں انسان کسی کی صحبت میں رہ کے تو سیکھ سکتا ہے، تقریروں سے نہیں سیکھتا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن میں بتایا نا کہ اخلاق اچھے ہونے چاہیے، نبی کی زبان سے بھی کہلوایا، تو نبی کو وہ اخلاق دیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ نے پوچھا کہ نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ کسی نے پوچھا کہ نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ تو فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا مطلب جو جو قرآن میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ تو اس لیے یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف تقریر کسی کی سنیں، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا، برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا یہ انتہائی ضروری ہے، بلکہ یہی ہے سب کچھ، باقی سب بیکار ہے۔ اصل ہے یہی۔ لوگ کیوں اچھے علاقے میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بھائی اچھے علاقے میں رہیں گے، گالم گلوچ نہیں سننے کو ملے گا، لوگ جائیں گے تمیز سے آداب، السلام علیکم، ہاؤ آر یو، فائن، نائس ٹو میٹ یو، آداب، اس طرح کی باتیں چل رہی ہوں گی۔ تو بچے بھی اسی قسم کے آداب والے پیدا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اسلام میں قوم پرستی نہیں ہے، اسلام میں قوم پرستی نہیں ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، حدیث میں آتا ہے کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اسلام نے کچھ احکام ایسے ہیں جس میں قوم کو ویلیو دینے کا حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام نے حکم دیا کہ جب لڑکی کی شادی ہوگی تو جس خاندان میں وہ جا رہی ہے اس خاندان کو دیکھا جائے گا کہ اس لڑکی کے جوڑ کا ہے یا نہیں ہے۔ اس کو کفف کہتے ہیں، ہم پلہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ لڑکے کا خاندان لڑکی کے خاندان سے کمتر ہے، لڑکے کا نسب لڑکی کے نسب سے کمتر ہے، تو یہ بے جوڑ کی شادی کہلائے گی، یہ شریعت میں قابل تعریف نہیں ہے۔ یہاں تک کہ لڑکی ابا کی مرضی کے بغیر کر لے تو نکاح ہی نہیں ہوتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب ذات پات کی اسلام میں کوئی ویلیو نہیں ہے، سب برابر ہیں، تو یہاں تو ذات پات لگا دی نا آپ نے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہاں کی پھر ذات پات کیوں لگا دی؟ بھئی یہ خاندان کی اس میں نہیں جا سکتی، یہ خاندان کی اس خاندان میں، یہ ذات پات تو لگا دی نا آپ نے۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ بھائی یہ ذات پات کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ جن خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں نا، ان خاندانوں کی خوبیاں بھی اڈاپٹ کرتے ہیں اور ان خاندانوں کی خامیاں بھی اڈاپٹ کرتے ہیں، کیونکہ پلتے بڑھتے تو اسی خاندان میں ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ بھائی آپ کا بچہ پیدا ہوا آپ نے عیدی سینٹر جمع کرا دیا کہ بڑا ہو جائے تو دے دینا۔ آپ ہی پالتے ہیں نا، ماں پالے گی، باپ پالے گا، چچا، ماموں، خالہ، یہ سب مل کے پالتے ہیں۔ تو انسان کی تربیت میں سب سے پہلا جو اثر ہوتا ہے وہ اس کے خاندان کا ہوتا ہے، اڑوس پڑوس کا اس کے بعد ہوتا ہے۔ آپ کسی اچھے علاقے میں رہتے ہو لیکن آپ کا خاندان بری خصلتوں کا حامل ہے، اچھا علاقہ تھوڑی تبدیلی آپ کے اندر کر دے گا، زیادہ نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے انسان پہ اثر کس چیز کا ہوتا ہے؟ خاندان کا۔ یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ تب ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی خاندان میں کوئی خرابی تھی اوپر،
تو وہ خرابی نسل در نسل چلتے چلتے پکی ہو جاتی ہے، پھر وہی نسلیں بڑھتی ہیں، پھیلتے پھیلتے وہ اس خاندان کی علامت بن جاتی ہے کہ بھائی یہ والے خاندان کے لوگ، ان میں یہ بری خصلتیں ہوتی ہیں، یہ مشہور ہو جاتا ہے سب میں۔ اور کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ان کے اندر صفات ہوتی ہیں شروع سے، دادا پردادا سے اوپر جائیں گے نا، کوئی اچھے بزرگ گزر گئے تھے، تو آگے ان کی شادی بھی اچھے خاندان میں ہوئی، پھر جو نسل پھیلی ہے ہوتے 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 وہ اچھی صفات ان کے اندر رچ گئی ہیں، اور وہ بری خصلتوں سے وہ خاندان کیا ہو گیا؟ برائیوں سے پاک ہو گیا۔ تو سوسائٹی میں پہلے تو، اب تو خاندانی نظام اتنا مضبوط رہا نہیں ہے نا، پہلے تو یہ بہت ہوا کرتا تھا، تو سوسائٹی میں نا پھر پتہ چل جاتا تھا، کسی اچھے خاندانی آدمی سے جب ملتے تھے نا تو فوراً پتہ چل جاتا تھا بھائی یہ بندہ خاندانی لحاظ سے کیا ہے، بہت اونچے خاندان کا ہے۔ تو وہ خاندان کی وجہ سے نہیں بلکہ خاندان کی کوالٹی کی وجہ سے اس کو اچھا کہا جاتا تھا۔ اب ایک فقہ کا مسئلہ ہے، تھوڑا گاڑا ہے، مشکل ہے، لیکن میں آسان لفظوں میں سمجھاؤں گا۔ دنیا کے جج صاحب بیٹھے ہوئے، اللہ ان کی عمر برکت دے، ان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی، کیونکہ ججز کا تو کام ہی تجزیہ کرنا ہوتا ہے نا۔ ریٹائر جج ہیں، ابھی کوئی ایسا نہ ہو کوئی کیس لے کے آ جائیں سر یہ ہماری فائل ہے، اس کو آپ نمٹا دیں۔ دیکھو ایک اصول ہے شریعت کا، بلکہ عقل کا اصول ہے، کہ جب کسی چیز کے سبب پہ مطلع ہونا ممکن نہیں ہوتا نا، تو سبب کے سبب پر حکم کا مدار رکھا جاتا ہے۔ گاڑا لفظ ہے بھی، میں اس کو ذرا تمیز سے سمجھاؤں گا۔ تو سبب کے سبب پر ہی مدار رکھا جاتا ہے، بھائی اتنی ڈیپ میں کون جائے گا کہ یہ چیز تھی یا نہیں تھی۔ اس کی مثال ہے، شریعت نے ہمیں کہا کہ سفر میں 4 کے بجائے کتنی رکعتیں پڑھو؟ 2 رکعتیں پڑھو۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ سفر میں کیا، سفر میں جو 2 کیوں؟ سفر میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی اس طرح سے ریلیکس نہیں ہوتا جیسے اپنے گھر پہ ہوتا ہے، کوئی افراتفری بہرحال ہوتی ہے، چاہے جہاز کا سفر ہو، ٹریولنگ ہو، آدمی ایسے کمفرٹیبل نہیں ہوتا جیسے اپنے گھر پہ ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا بھائی؟ سفر میں شریعت نے ہمیں 2 رکعتوں کا آرڈر دے دیا تاکہ ہم نماز قضا نہ کریں، یہ بہانہ کر کے کہ جی ٹینشن ہو رہی تھی، بڑے مسائل چل رہے تھے۔ اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، 4 کی 2 کر دیتا ہوں، دائیں بائیں نہ کرنا، میں خود ہی آسانی دے رہا ہوں، یہ پیکج میری طرف سے۔ ظاہر ہے کامن سینس کی بات ہے کہ یہ 4 کی 2 اللہ نے کیوں کی ہیں؟ کیونکہ سفر میں ہمیں ٹینشن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، ہم اس طرح سے کمفرٹیبل نہیں ہوتے جیسے ہم اپنے گھر پہ ہوتے ہیں۔ لیکن کیا یہ ہمیشہ ہوتا ہے؟ بعض دفعہ گھر میں ٹینشن ہوتی ہے، سفر میں آدمی کیا ہوتا ہے؟ خوش، ریلیکس۔ اب بیگم سے گھر میں نہیں بنتی، گھر میں ٹینشن ہوگی، سفر میں خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جیسے ہی شہر سے باہر نکلے گا، وہی بات ہے نا، ایک آدمی ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، ایک خاتون اپنے میاں کو ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر گئی کہ یہ ٹینشن کے پیشنٹ ہیں، ان کا علاج کریں۔ ڈاکٹر نے دونوں کا انٹرویو لیا، کافی دیر کے بعد نا ڈاکٹر نے نیند کی گولی دی۔ خاتون نے کہا یہ میں ان کو کس وقت کھلاؤں؟ ڈاکٹر نے کہا یہ آپ نے کھانی ہے، جتنا سوئیں گی یہ جلدی ریکور ہو جائیں گے۔ یعنی ڈاکٹر کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی ٹینشن کیا ہے۔ سب خواتین ایسی نہیں ہوتی بھائی، یہ لطیفہ ہے، خواتین غصہ کرتی ہیں ہمیں، ایسے تو بہت سے آدمی بھی ہیں۔ خیر، تو اب ایسا آدمی جب سفر میں نکلے گا تو ریلیکس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب وہ کہہ رہا ہے، اب کوئی پیدا ہو گئے پروفیسر صاحب نئے زمانے کے نا، وہ کہنے لگے ایکچولی دیکھو یہ تو کامن سینس کی بات ہے، انسان جب ٹینشن میں ہوتا ہے تو شریعت نے حکم دیا 4 کی 2 پڑھو، تو ایکچولی میں بہت ٹینشن میں ہوں، کل میرا ایگزام ہے، میں اپنے گھر پہ ہوں، کل میرا ایگزام ہے اور مجھے پیشنٹ بھی دیکھنا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، آپریشن کرنا ہے، تو میں بہت ٹینشن میں ہوں، جان کا مسئلہ ہے، 4 کی 2 پڑھوں گا، جائز ہے اس کے لیے؟ بولو نا بھائی، تجھے 4 ہی پڑھنی پڑے گی، پوری پڑھنی پڑے گی۔ ہاں اگر کسی کی جان کا خوف ہے تو قضا کرنے کی اجازت ہے، بھائی جان بچانا پہلے فرض ہے نا۔ کوئی ایسا پیشنٹ آ گیا کہ آپ نیت باندھو گے تو وہ انا للہ ہو جائے گا اتنی دیر میں، اس کا کوئی بات نہیں، فرض چھوڑ دو، لیکن 4 کی 2 نہیں ہو سکتی کیونکہ سفر نہیں ہے، جتنی مرضی ٹینشن ہو آپ نے 4 ہی پڑھنی ہے۔ اور کوئی ٹینشنوں سے بھاگا ہوا سفر میں ریلیکس ہے، بالکل سکون سے، اپنی گاڑی ہے، گیا جنگل میں، راستے میں گاڑی روکی، کوئی جلدی بھی نہیں ہے، اپنی گاڑی ہے، کوئی وہاں پہنچنے میں بھی جلدی
نہیں ہے، بڑے آرام سے سستانے کے لیے لیٹ گیا، کیلولا کیا، کھانا وانا کھایا، اٹھ گیا، چائے وائے چل رہی ہے، چلو جی اب ظہر کی نماز پڑھتے ہیں. کسی نے کہا بھائی 2 رکعت تو اس صورت میں ہے کہ ٹینشن ہو، ہمیں تو ٹینشن ختم. کیا جنگل میں فرض کرو میں جنگل میں گھوم رہا ہوں، کیا خوشی ہو رہی ہے بھائی، 2 پڑھ لو یار، 4 پڑھ لو نا. تو بھائی سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ کا اس حکم کا مطلب کیا ہے؟ ٹینشن میں 2 کا حکم ہے نا. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر 2 رکعت پڑھنے کا شریعت اس پہ ڈال دیتی کہ ٹینشن ہوگی تو 2 پڑھو، ٹینشن نہیں ہے تو 2 نہیں پڑھو، پوری 4 پڑھو، تو یہ خود ایک بہت بڑی ٹینشن بن جاتی ہے ہمارے لیے یہ حکم. کیونکہ کوئی ایسا تھرمامیٹر نہیں ہے، کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی ترازو نہیں ہے جس میں ٹینشن کو تولا یا ناپا جا سکے. کیسے ہم ناپتے بھائی اس کو بیٹھ کے کہ ٹینشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ آدمی جو وہمی ہے وہ تو پاگل ہو جاتا. جو وہمی لوگ ہیں جو گھنٹے گھنٹے جن کمبختوں کا وضو نہیں ہوتا ہے، وہ یوں کر رہے ہوتے ہیں، رگڑ رہے ہوتے ہیں، وہ تو پریشان ہو جاتے ہیں، یار پتہ نہیں میرے لیے 2 جائز بھی ہیں کہ نہیں ہے، پتہ نہیں ٹینشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، پتہ نہیں میں ریلیکس ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا. کوئی ایسا تھرمامیٹر اب تک ایجاد نہیں ہوا ہے ڈاکٹر صاحب یوں لگائیں اور ٹینشن چیک کر کے بتا دیں کہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو یہ خود ایک بہت بڑی ٹینشن بن جاتی ہے ہمارے لیے. تو شریعت نے کیا کہا، اور یہ اصول چلتا ہے پوری دنیا میں، غیر مسلم بھی مانتے ہیں اس اصول کو، بہت سارے قوانین ان کے بھی اسی بیس پر مبنی ہیں کہ بھائی سبب حقیقی پر مطلع ہونا جب ممکن نہیں ہوگا تو سبب ظاہر پر حکم کا مدار ہوگا. جب حقیقی سبب نہیں ہے تو سبب کا سبب وہ ہوگا، تو بس ہم کہیں گے یہ بھی ہے. مثال کے طور پر اب شریعت نے کہا سفر عام طور پر مشقت کا ذریعہ ہے، تو لہذا جب سفر ہوگا نا تو 2 پڑھنی ہے، چاہے مشقت ہو یا نہ ہو. اب یہ تمہارے لیے ہم نے آسانی کر دی ہے کہ بھائی سفر ہی کافی ہے. لوگ کمپنی اشتہار دیتی نام ہی کافی ہے. بعض کمپنیوں کا نام اتنا مشہور ہو جاتا ہے کہ بھائی اب ان کی ہر ایک پروڈکٹ کے بارے میں ریسرچ کرنا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں. ہم کہتے ہیں اس کمپنی کا نام ہی کیا ہے، کافی ہے. کوئی میرے بیان میں آ کے بیٹھتا ہو اور دوسری شادی کر لے، حالانکہ میں نے ترغیب نہیں دی، لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کے بیان میں بیٹھنا ہی کافی ہے، انہوں نے ہی ترغیب دی، حالانکہ میں نے دی نہیں ہوتی. یہ بھی اسی سے تعلق ہے کہ یار جب بیٹھا ہے تو ظاہر ہے، حالانکہ ہم نے نہیں سمجھایا اس کو، وہ میرے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں لوگ. تو سبب حقیقی پر اطلاع ممکن نہیں، تو شریعت نے کیا کہا، جو سفر جو اس سبب کا سبب ہے، کہا بس سفر ہی کافی ہے، کیونکہ اس کے بغیر حکم یعنی چلانا ممکن نہیں ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سے خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر بڑی خوبیاں ہوتی ہیں، اور بہت سے خاندان صدیوں سے چلے آ رہے ہوتے ہیں، وہ برائیاں ان کے اندر رج بس جاتی ہیں. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جب لڑکی کا نکاح آپ اس ایسے خاندان میں کر رہے ہو جو برائیوں میں مشہور ہے، جو برائیوں میں مشہور ہونے کی وجہ سے بدنام ہو گیا، گھٹیا سمجھا جاتا ہے سوسائٹی میں، تو اب عین ممکن ہے جس لڑکے سے شادی ہو رہی ہو اس میں یہ خرابی نہ ہو، لیکن ہمیں پہلے پتہ چل سکتا ہے نہ، تو خاندان میں ہونا ہی اس کی علامت ہے کہ نکاح میں اس سے اوائڈ کیا جائے گا. ہمیں حقیقت پر مطلع ہونا ممکن نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. اگر داماد کے بارے میں پہلے سے پتہ چلانا 100% ممکن ہوتا کہ یہ انسان کا بچہ ہے تو پھر طلاقیں ہوتی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بہو کے بارے میں پہلے سے پتہ چلانا کہ یہ خاندانی ہے 100%، غالب گمان کے درجے میں تو ہوتا ہے لیکن یقین نہیں ہوتا. تو اگر یہ پہلے 100% یہ پتہ چلانا ممکن ہوتا تو کیا طلاقیں ہوتی؟ پھر نہیں ہوتی. ظاہر ہے پہلے سے کچھ پتہ نہیں ہوتا، خاندان دیکھا جاتا ہے. بھائی ابا آئے تھے، بڑی تمیز سے ملے تھے، ہم جب لڑکی کا رشتہ لینے کے لیے داماد آیا تھا تو بسکٹ کو چائے میں ڈبو کے نہیں کھا رہا تھا. یہ بھی اس کی ایک علامت ہے کہ اس میں کچھ تمیز اور آداب ہیں. چائے میں چمچے چینی کے بھر کے نہیں ڈال رہا تھا. شوگر تھی اس کو، خاندانی ہونے کی علامت ہے. بڑے لوگوں کو کیا ہوتی ہے؟ شوگر ہوتی ہے. یہ تو غریب ہوتے ہیں، 6 چمچے چائے میں ڈال کے سڑپے مار رہے ہوتے ہیں، ایسے سڑپوں کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے. تو ظاہری علامات ہی پر حکم کا مدار ہوتا ہے نا. نہا دھو کے آیا ہوا ہوتا ہے، تمیز سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، پہلے دن آیا ناڑا لٹک رہا ہے، اس کا امکان ہے کہ بھائی غلطی سے ہو گیا ہو،
بڑا خاندانی ہو، بعض دفعہ ہو جاتا ہے، لیکن آپ اس غلطی اور مسٹیک کو کبھی معاف بولیں گے یار جو رشتہ لینے آیا اس کو ناڑا باندھنے کی تمیز نہیں ہے، پینٹ پھٹی ہوئی ہے اس کی اسی دن. تو دنیا کا اصول یہ ہے کہ بھائی ظاہر کو دیکھا جاتا ہے. عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے. آرمی میں کیا ہوتا ہے؟ نظام ہے، سسٹم ہے. آئی ایس ایس بی کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اخلاق وخلاق وغیرہ وغیرہ. پھر بھی کرپٹ لوگ گھس جاتے ہیں کہ نہیں گھس جاتے؟ اب وہ گھسیں گے، ظاہر ہے جاتے ہیں، بڑی بڑی پوسٹوں پہ چلے جاتے ہیں. ایک سے ایک 2 نمبر آدمی ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے، وہ بڑی بڑی پوسٹوں پہ چلا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ بولتے ہیں وہ ان سے جب آئی ایس ایس بی کا جو ٹریننگ جو انٹرویو لینے والے ہوتے ہیں یا ایگزام لینے والے ہوتے ہیں، ان سے جب پوچھا جائے تو وہ کیا کہیں گے؟ بھائی ہمارے پاس ایک سانچا ہے، کرائٹیریا ہے، اس سے جو گزر کے جائے گا تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہوگا. لیکن بہرحال یہ 100% ضروری نہیں ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو اس سانچے میں پورا نہ اترے وہ اہل نہ ہوں. عین ممکن ہے جن کو آپ نے ریجیکٹ کیا وہ زیادہ اہل ہوں. پوری دنیا کا اصول ہے کہ بھائی یقینی اطلاع نہیں ہوتی. ہم سب کس پہ چل رہے ہوتے ہیں؟ کچھ چیزوں میں تو یقین ہوتا ہے، 99% چیزوں میں ہمیں کسی چیز کا یقین نہیں ہوتا، ظاہر پہ چل رہے ہوتے ہیں. علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ کسی پیر و مرشد سے بیعت ہونا، تو اس کے بارے میں کیا کہا ہے کہ اس کو جانچو کہ یہ اس قابل ہے کہ اس سے بیعت ہوا جائے. تو بیعت ہونے سے پہلے دیکھو اس کے بیانات میں کیا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، اس کا عمل کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد بیعت ہو جاؤ، اس امکان کے ساتھ کہ یہ میرا گمان ہے، یہ کوئی پیغمبر نہیں ہے. پیر پرستی میں غلو ہوتا ہے نا، بیعت ہو جاتے ہیں، پھر پیر نے دن کو رات کہہ دیا، رات ہے جی، رات کو دن کہہ دیا، دن ہے. بھائی کیوں کہہ رہی ہے؟ جب دن ہو رہا ہے تو آپ حضرت آپ کو یہ خلائی مخلوق ہو ہیں؟ اسی طرح یہ جو مشائخ کی طرف سے اجازت بیعت ملتی ہے، خلافت ملتی ہے، خلافت ملتی ہے کہ بھائی میرا گدی نشیں ہے، یہ اس قابل ہے کہ یہ بھی نیک ہے اور لوگوں کو نیک بنا سکتا ہے. تو اس کے بارے میں بھی اصول یہ ہے کہ یہ پیر کا غالب گمان ہوتا ہے، 100% اس کو یقین ہونا ضروری نہیں ہے. 100% یقین ہو نہیں سکتا کسی کے بارے میں کہ حقیقت میں بھی یہ نیک ہے یا نہیں ہے. تو پوری دنیا میں اصول یہ. امتحان میں دیکھ لو، A+ سے جو پاس ہوتے ہیں، کیا آپ کا خیال ہے لازمی ہے کہ وہ A+ کے اہل ہوں؟ این ممکن ہے کسی طالب علم نے اتنی محنت کی ہو، ایک پیج دیکھنا بھول گیا ہو وہ کتاب کا، یا اس نے سوچا ہو چلو یار یہ کوشچن کا کوئی چانس نہیں ہے، 99% کوشچنز اینڈ آنسرز کی اس نے تیاری کر لی ہو، اور امتحان میں اتفاق سے وہ والا سوال آ گیا جو اس نے رات کو نہیں دیکھا تھا. اور ایک آدمی نے تکا لگایا، کتاب اٹھائی، دیکھی، پورے سال کچھ بھی نہیں کیا تھا، 5 ایئرس پیپر ہوتے ہیں نا، اس میں ٹھک ٹھک دیکھا، 2-4 سوال یاد، اتفاق سے وہی آ گئے، اس کا A+ آ گیا اور وہ C گریڈ سے پاس ہوا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن اب اس سسٹم کو چینج تھوڑی کیا جا سکتا ہے بھائی، وہ تو تمہارا تکا لگ گیا. زیادہ تر ایسے نہیں ہوتا، زیادہ تر جو قابل ہوتے ہیں انہی کا A+ یا A گریڈ آتا ہے، جو نالائق ہوتے ہیں وہ F گریڈ تک بھی جا رہے ہوتے ہیں. نارملی ایسا نہیں ہوتا. اس لیے اس نظام کو غلط نہیں کہا جائے گا، کہا جائے گا بس بھائی 100% تو اللہ ہی جانتا ہے کون اچھا ہے، کون قابل ہے، کون قابل نہیں ہے. تو یہاں بھی خوب سمجھ لیں اسلام نے کیا کیا، کفو کا نظام دیا کہ لڑکی کا جب نکاح ہوگا، لڑکے کو تو اجازت دی جہاں چاہو شادی کرو، کیونکہ بیوی ماتحت ہوتی ہے، بیوی ماتحت ہوتی ہے، نہیں ہوتی تو ہونا چاہیے اس کو ماتحت. آپ کہیں گے نہیں ہوتی، ہوتی ہے آپ کہیں گے ماتحت نہیں ہوتی، ہوتی ہے، اللہ کی نظر میں ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے کہ نہیں ہوتی. تو ماتحت ہوتی ہے، تو ماتحت جو ہے نا، آپ اس کے اخلاق کو اڈاپٹ نہیں کرتے، بلکہ ماتحت اپنے سرپرست کے اخلاق کو اڈاپٹ کر دے. تبھی اللہ نے اجازت دے دی کہ بھائی عیسائی اور یہودی لڑکی سے بھی آپ نکاح کر سکتے ہو، کیونکہ اس کا تو امکان ہے کہ وہ آپ کے مذہب سے متاثر ہو جائے، اس کا چانس نہیں ہے کہ آپ اس کے مذہب سے متاثر ہو جاؤ. تبھی اجازت دے دی. ہاں کوئی بہت ہی نالائق ہو تو ایک الگ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے، کہ جب لڑکی کا نکاح کسی خاندان میں کیا جائے گا تو اس خاندان کے حسب نسب کو بھی دیکھا جائے گا. یہاں بعض لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، لو بھائی ایک طرف تو حدیث میں آتا ہے
کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. دوسری طرف تو یہ لوگ تو ذات پات دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں. تو بھائی یہ ذات پات مقصود نہیں ہوتی اس میں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ یقینی طور پر اطلاع کرنا کہ یہ خاندانی آدمی ہے، اچھی صفات ہیں یا غلط صفات ہیں، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. خاندان دیکھ کے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ اچھے اخلاق کا حامل ہوگا یا بری خصلتوں کا. تبھی تو چائے کا نام میں نے خاندانی رکھا ہوا ہے. چائے میں بھی کیا ہوتی ہے، جن کے خاندانوں میں چائے پی جاتی ہے خاندانی چائے بھی وہیں بنتی ہے. جن کمبختوں کو چائے کا نہیں پتا وہ چائے کے نام پہ مذاق پیش کر دیتے ہیں. اس کی بڑی ویلیو ہے اسلام میں. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں کہیں بھی آ سکتے تھے نا، کسی کو بھی اللہ سلیکٹ کر لیتا. نا ایسا نہیں ہوا ہے کہ بس اللہ نے کہا کہ چلو بھائی میں ایسے فرشتوں کو بھیجتا ہوں، ایک فرشتہ جدھر آ کے رک گیا تو ان کو نبوت دے دوں گا. نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم، اللہ نے اولاد آدم میں جو سب سے اعلیٰ خاندان تھا نا ابراہیم، ان کو منتخب کیا ہے. آدم علیہ السلام کی تو اولاد میں بہت سارے لوگ تھے، لیکن ان میں نبی کو پیدا کرنے کے لیے کس کی سلیکشن ہوئی ہے کہ بھائی کس نسل میں پیدا کرنا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. خلیل تھے اللہ کے، سخی تھے انتہائی، باپ سے بات کرنے کی کتنی ان کے اندر اخلاق تھے. جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں باپ سے کیسے بات کرتے ہیں؟ تمیز سے. ابراہیم علیہ السلام کے والد صرف بت پرست نہیں ہیں، بت بنا رہے ہیں. باپ کا مشن اور بیٹے کا مشن 180 ڈگری پہ ہے بھائی. اگر دونوں کا مشن ایک ہوتا نا، ہم کہتے بھائی تو اچھے تعلقات تھے نا باپ بیٹے میں، تو اس لیے اتنے آرام سے بات کر رہے تھے، جب کوئی لڑائی تھوڑی ہے. انگریز بھی اپنے ابا سے تمیز سے ہی بات کرتے ہیں. ہاؤ آر یو فادر، نائس ٹو میٹ یو. یہ سب انگریز بھی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے نا. تو جب اختلاف نہیں ہے پھر تو سب تمیز ہی چل رہی ہوتی ہے مارکیٹ میں. لیکن ابا کا مشن اور بیٹے کا مشن کیسے ہے؟ 180 ڈگری پہ. ابا کے اخلاق بالکل ابراہیم علیہ السلام کے یعنی دھمکیوں میں اپوزٹ چل رہے ہیں. اپوزٹ کیسے؟ وہ میرے پیارے ابا کہہ کے بات کر رہے ہیں، اور ابا کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تم باز نہ آئے میں پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایک لفظ باپ کی شان میں گستاخانہ نہیں نکالا کہ جو میرے بس میں تھا میں نے کر لیا. سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. آپ پر سلامتی ہو. اب میں تبلیغ تکت سے تو مایوس ہو گیا ہوں، لیکن دعا کا آپشن میرے پاس ہے. آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا میں. پھر اللہ نے وہ بھی پابندی لگا دی. تو جب تک اللہ نے نہیں لگائی، آپ نے وعدہ کر لیا تھا. تو کیا اخلاق اور سخاوت. خاندانی لوگوں کی یہی تو چیزیں ہوتی ہیں نا. ابے تمہیں کیا بتائیں خاندانی کسے کہتے ہیں میرے بھائی؟ خاندانی اسے کہتے ہیں جو بہادر ہوتے ہیں. خاندانی اسے کہتے ہیں جو سخی ہوتے ہیں. خاندانی انہیں کہتے ہیں جو وفادار ہوتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ خاندانی اسے کہتے ہیں جن میں غیرت ہوتی ہے. یہ کوالٹیز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کسی کو خاندانی کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں خاندانی اسے کہا جاتا ہے 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں رہے، وہ ہاتھ میں بریف کیس ہو، پڑھا لکھا لگ رہا ہو شکل سے. پھر تو میرے بھائی ابھی کیا مثال دوں میں، پھر تو بڑے بڑے دنیا کے چور بھی خاندانی کہلائیں گے. دیکھنے میں وہ بھی بڑے سوٹ ٹائی وائی. نا ٹماٹر والا بھی خاندانی ہو سکتا ہے، رکشے والا بھی کیا ہو سکتا ہے. یہ تو اللہ کی تقدیر ہے کہ کسی کو پیسہ دے دیا، کسی کو پیسہ نہیں دیا. میں ایک سبزی والے کا قصہ سناتا ہوں نا اکثر. پٹھان تھا، سیدھا سادہ، کپڑے بھی بیچارے ظاہر ہے غریب ہے، وہ نہیں کپڑے چینج کر سکتا بار بار. بہت پرانا قصہ ہے، یہیں ریڑھی لگایا کرتا تھا. میں اس کے پاس گیا کوئی ٹماٹر شماٹر لینے کے، پھر اسے دوستی ہو گئی. جمعے کے دن میں جا کے بیٹھا کرتا تھا اس کے پاس. چھٹی ہوتی ہے نا جمعے کو، تو چائے شائے پی کے ہم تھوڑا لوفری کے لیے نکلتے تھے. ہماری لوفری یہی ہے بھائی، ادھر چلے گئے ادھر انڈا موڑ پہ بیٹھ گئے، اس سے زیادہ کیا لوفری کریں گے، کیونکہ اس پہ کلپ آ جائے گا. اچھا مفتی صاحب تو بڑے لوفر تھے. یہی لوفری تھی ہماری. مولویوں کی اس کے علاوہ بیچاروں کی کوئی لوفری ہوتی نہیں ہے. تو ہم چائے شائے پی کے 10-11 بجے ذرا، وہ سبزی والا تو اس سے میری گپ شپ ہو گئی، بیٹھ جاتا تھا میں. مجھے اس سے اچھا لگتا تھا وہ گپ شپ میں نا. ایک دن کیا ہوا، کوئی خاتون آئیں اور کہنے لگیں تم نے جھوٹ بولا ہے، اور پتہ نہیں کچھ اس نے وہ
ٹماٹر تم نے یہ دیے, فلانے دیے, جھوٹ بولا ہے. وہ کہہ رہا ہے غلطی ہو گئی مجھ سے, میں جھوٹ نہیں بولتا, میں جھوٹ نہیں بولتا. اچھا وہ پرانی کسٹمر تھی, نہیں تم نے میرے ساتھ چوری کی ہے, ڈنڈی ماری ہے, جھوٹ بولا, اس طرح کے. وہ بار بار کہہ رہے بھائی میں چور نہیں ہوں, نہ میں چوری کرتا ہوں, غلطی سے آگے پیچھے ایک آدھ ٹماٹر اوپر نیچے ہو گیا ہوگا. 2-4 دفعہ جب اس خاتون نے کہا نا, اس نے سبزی واپس لی, پیسے دیے, بولا آج کے بعد آپ سے ختم. حالانکہ پرانے کسٹمر کو کوئی اس طرح سے ریجیکٹ نہیں کرتا. وہ کہنے لگا میں چور نہیں ہوں, نہ میں جھوٹ بولتا ہوں, یہ الزام میرے اوپر ہلکا الزام نہیں ہے. دیکھو کہنے کو تو یہ بد اخلاقی ہے, کہنے کو یہ کیا ہے, بد اخلاقی. لوگ کہیں گے بے وقوف پرانے کسٹمر کو کاٹ رہا ہے. غیرت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. جو چور ہوتا ہے نا اس کو آپ جتنا مرضی چور بولو تھینک یو کہہ کے نکل جائے گا. اس کو بولو بے غیرت, اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا, چونکہ واقعی وہ چور نہیں تھا اور 2 نمبر بھی نہیں. اس کا کہنا یہ تھا اما یہ کہہ دو بھائی غلطی سے, اور پھر بار بار وہ خاتون اس بات کو ریپیٹ کر رہی تھی. مجھے لگا بندہ کیا ہے, بولو خاندانی. غیرت کا, عزت کا سودا. دیکھو اسلام میں سب سے پہلے جس چیز کی حفاظت فرض ہے نا وہ عزت ہے. پھر اس کے بعد سب سے پہلے جان, پھر اس کے بعد عزت. جان اس لیے کہہ دیا کہ بعض دفعہ 6 آدمی لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں, عزت اس میں ہوتی ہے کہ اکیلے ان سے لڑو. عزت تو اس میں بہت ہو جائے گی لیکن جان جائے گی. 4-6 آدمی آ گئے نا ایک آدمی سے, وہ ایک آدمی تھا, اس نے کہا میں بہت غیرت والا آدمی ہوں, میرے کسی علاقے میں جا رہا تھا, 6 آدمی آئے مجھ سے لڑنے کے لیے. کہہ رہے پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے میں نے ان 6 سے بولا کہ بیٹا تم لوگ تو ڈنڈے کے ساتھ ہو, خالی ہاتھ آؤ نا. کہہ رہے خالی ہاتھ آئے, طبیعت سے کوٹا انہوں نے مجھے نا. کہہ رہا مجھے بے عزتی محسوس ہوئی کہ ان 6 سے میں نے مار کھا لی. تو کہتے ہیں میں نے ان سے بولا کہ تمہارا علاقہ ہے نا, کبھی میرے علاقے میں آؤ. کہہ رہے انہوں نے میرے علاقے آ کے مارا مجھے. صحیح. تو اب ضرورت کیا ہے بھائی, تو کمزور ہے, تو غیرت میں اتنے بڑے طاقتوروں سے پھڈا کیوں لے رہا ہے؟ تبھی شریعت میں حکم ہے کہ اگر تم آدھے ہو اور دشمن ڈبل ہو تو لڑنے کی اجازت, پھر لڑنے کی اجازت ہے. آدھے سے بھی کم ہو تو لڑنے کی اجازت نہیں ہے, پھر بھاگنا ہے. دیکھو اصحاب کہف کا واقعہ قرآن میں آتا ہے نا کہ اصحاب کہف کو قتل کا خوف تھا تو اپنا علاقہ چھوڑ کے نکل گئے اور کہنے لگے کہ یہ سکہ لے کے جاؤ اور فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا وَلْيَتَلَطَّفْ فَلْيَأْتِ بِرِزْقٍ مِّنْهُ. کیا الفاظ ہیں بھائی پوری آیت؟ وَلْيَتَلَطَّفْ کہ چپکے سے جانا اور حلال کھانا لے کر آنا. إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا. کہنے لگے اگر تم ان کو پتہ چل گیا نا ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں, یا تو ہمیں اپنے دین میں دوبارہ مرتد بنا دیں گے یا ہمیں قتل کر دیں گے, اور اس صورت میں ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی مرتد ہونے کی صورت میں تو بات صحیح ہے کہ کامیاب نہیں ہو سکتے, لیکن اگر وہ آپ کو قتل کر دیں تو آپ تو شہید ہو جاؤ گے نا, تو اس کو ناکامی کیوں کہہ رہے ہو آپ؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. بھائی ان نوجوانوں نے یہ کہا کہ ہم چپکے سے جانا, اس علاقے میں اسلام دشمنوں کا علاقہ ہے, اگر انہوں نے ہمیں مار دیا تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. بھائی مار دیا تو شہید ہو جاؤ گے نا, تو شہید تو کامیاب ہوتا ہے, لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا. وجہ اس کی ہے کہ یہ شہادت نہیں ہوگی, یہ خودکشی ہوگی. جب آپ کو پتا ہے کہ اس علاقے میں جاؤ گے 100% مارے جاؤ گے, تو پھر یہ شہادت کے منہ میں زبردستی گھسنا جب جس کا کوئی آؤٹ پٹ بھی نہیں ہے, کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, تو یہ تو خودکشی ہے نا. بھائی وہ شہادت میں ثواب ملتا ہے جو آپ کے شہید ہونے سے اسلام کو غلبہ مل رہا ہو یا مظلوم کی مدد ہو رہی ہے. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ 3-4 آدمی شہید, 3 آدمی شہید ہو گئے تو ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. جو 2-4 توحید کا نام لینے والے لوگ تھے وہ بھی دنیا سے ختم ہو جائیں گے. یہ جو آج کل تحریکیں چل رہی ہیں نا, وہ یوں کر دو, یوں اڑا دو, پھڑا دو, اور یہ مولوی لوگ بزدل بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی صاحب آپ کے پاس کوئی پیکج ہے نہیں, تو اڑانا پھڑانا اسلام میں کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. ملک کے اندر انارکی پھیلا رہے ہوتے ہیں, یہ حکومت کو یوں کر کے پلٹ دو اسلحے کی طاقت سے, زور سے, خون خرابہ ہوگا. آپ کے پاس ہے کیا؟ نظام تبدیل کر دو. تو نظام کیسے تبدیل کریں؟ پیکج کیا ہے آپ کے پاس؟ پیکج کیا بس نکلو, یہ نہیں ہوتا. صحیح ہے نا, پہلے کوئی پیکج دو سوٹیبل. خام خواہ میں لوگوں کی جانیں ضائع کرنا, مال ضائع کرنا, جس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہ ہو.
یہ حرام ہے، ناجائز ہے. پھر لوگ ایسے موقع پہ فوراً کیا کہتے ہیں؟ ہم کام کے مکلف ہیں، نتیجے کے ہم مکلف نہیں ہیں. یہ لوگ جواب میں کہتے ہیں ہمارے ذمے کام کرنا ہے، نتیجہ نہیں ہے. نا 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 نا، ہمارے ذمے وہ کام کرنا ہے جس کا نتیجہ نکلنے کا چانس ہو. جب نتیجہ نکلنے کا چانس نہیں ہے تو پھر کام ناجائز ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کی مثال ہے، آپ کو بخار ہو گیا، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا ٹیکا لگاؤں گا. آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب ٹیکا لگانے سے فائدہ ہوگا؟ کہہ رہے میرا کام ٹیکا لگانا ہے، ہم نتیجے کے مکلف نہیں ہے. آپ بولو گے ٹیکا بذات خود مقصود نہیں ہے بھائی، ٹیکے سے فائدے کی امید ہے تو ٹھوک دو. ٹیکا نہیں ہے کیونکہ ٹیکا مقصد نہیں ہے. تو نہ شریعت میں جہاد بذات خود مقصود ہے، نہ بغاوت بذات خود مقصود ہے، نہ نہی عن المنکر بذات خود مقصود ہے. یہ جب مقصود ہے جب اس میں فائدے کا چانس ہو، فائدے کی امید ہو. نہیں ہے تو یہ پھر جائز نہیں ہے. جہاں امید ہوگی وہاں یہ کیا جائے گا. اسباب کی دنیا میں امید ہو، یہ نہیں کہ آپ کو یہ ہو کہ فرشتے آئیں گے. جب اسباب کی دنیا میں امید ہوگی پھر آپ کریں گے تو پھر فرشتے بھی اللہ بھیجے گا. اور یہ بات اقدامی جہاد کی ہے. جہاں دفاع کی بات ہوگی نا، دفاع، کوئی قوم آپ پہ حملہ کر دے، پھر یہ اصول نہیں ہے، پھر تو دفاع ہی، کیونکہ موت ہی ہے نا. نہیں لڑو گے تو بھی موت ہے، لڑو گے تو بھی کیا ہے؟ موت ہے. تو پھر یہ کہ پھر شریعت کہتی ہے کہ لڑو. پھر تو خلط ملط کر دیتے ہیں لوگ بحث کو. خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ اصحاب کہف نے کیا کہا کہ ہم مارے گئے تو کیا ہو جائیں گے؟ ناکام. تو ان کو شہادت سے تعبیر نہیں کیا. وجہ اس کی یہ تھی کہ جب آپ کو یقین ہے اس علاقے میں جائیں گے تو انہوں نے، دشمنوں نے، کافروں نے قتل ہی کرنا ہے اور اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے، تو اس قتل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ شہادت نہیں کہلائے گی. شہادت وہ جو اللہ کی طرف سے ہو، اللہ کے حکم پر ہو. جب اللہ کے حکم نہیں ہے، جا کے خام خامے اپنے آپ کو دشمنوں کے حوالے کر دینا، جیسے بعض لوگ کرتے ہوتے نا کہ ہم تو بہادر بنیں گے، یہ کریں گے، ایسی کی تیسی. کچھ نہیں ہے بھائی. جب کوئی فائدے کی چانس ہی نہ ہو تو ایسی بہادری کا شریعت میں حکم نہیں ہے. تو جب جان اور غیرت کا مسئلہ ہوگا تو پہلے کس کو رکھنا ہے؟ جان کو رکھنا ہے. ہاں، بعض دفعہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، اس کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے. جیسے کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جان کا بھی خطرہ تھا اور غیرت کا بھی، تو انہوں نے غیرت کو اوپر رکھا، جان کو نیچے رکھا. اس کی کیا حکمت تھی ایک الگ ٹاپک ہے، کیونکہ میں اگر اس پہ چلا گیا تو بہت لمبا بیان ہو جائے گا میرا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے جان بچانا ضروری ہے، اس کے بعد عزت، اس کے بعد کیا ہے؟ عزت. شریعت نے عزت کا حکم. تو وہ سبزی والے نے مال کو قربان کر دیا کس پر؟ عزت پر. تو یہ اٹ از کالڈ خاندانی. خیر، ابراہیم علیہ السلام کی بات میں کر رہا تھا. تو اب ابراہیم علیہ السلام میں بتا رہا تھا نا خاندانی لوگ میں کیا کوالٹیز ہوتی ہیں. لہذا جو بچہ اس خاندان میں پیدا ہوتا ہے تو 99.9% چانس ہوتا ہے کہ اس میں بھی یہ خوبیاں ہوں گی. اور جو ایسے خاندان میں پیدا ہو جن میں غیرت ہی نہیں ہے، ان کی بیگم کو آ کے چھیڑ دو تو وہ کہتے ہیں چلو ہم تمہاری بیگم کو چھیڑ دیں گے، کوئی بات نہیں یار، برابری کا چلتا ہے ہمارے یہاں. تو خاندانی لوگوں کی علامتیں جو اخلاق خاندانوں میں چلتے ہوئے آتے ہیں کیا ہے؟ سخاوت. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. حدیث میں آتا ہے پھر ابراہیم علیہ السلام کی بھی نسل میں بنو کنانہ کو منتخب کیا، بنو کنانہ کو. پھر بنو کنانہ میں اللہ نے قریش کو منتخب کیا. پھر قریش میں بھی سب نہیں، بنو ہاشم، ابو طالب اور عبد المطلب کے خاندان کو اللہ نے، حالانکہ وہ کافر تھے، کافر ہونے کے باوجود ان میں یہ خاندانی صفات کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. یہ جو خاندانی صفات ہے نا، یہ صرف مسلمان میں ہونا ضروری نہیں، غیر مسلم میں بھی ہو سکتی ہیں. یہ سخاوت، غیرت. اس کی مثال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان میں جن میں بھیجے گئے وہ کافر تھے، جب مسلمان ہوئے تو ان جیسا مسلمان بھی پھر کوئی نہیں تھا. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. جو زمانے جاہلیت میں بہتر لوگ تھے، اسلام لانے کے بعد بھی بہتر کون ہے؟ وہی ہیں. کیا مطلب؟ زمانے جاہلیت میں جن میں غیرت تھی، سخاوت تھی، بہادری تھی، وفا تھی، اسلام لانے کے بعد بھی وہی با وفا ہے، وہی غیرت مند ہیں، وہی سخی ہیں، وہی عزت والے لوگ ہیں. تو یہ ساروں چیزیں ان کے اندر دوبارہ آئی ہیں. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ وفا کی. وہ سمجھتے تھے کہ نبی ہمارے دشمن ہیں، میدان جنگ میں بھاگے نہیں، وہ
لیکن اسلام لانے کے بعد بھی میدان جنگ میں بھاگے نہیں. جو غیر خاندانی ہوتا ہے کمبخت, وہ ادھر سے بھی پیڑے کھا رہا ہوتا ہے, ادھر سے بھی پیڑے کھا رہا ہوتا ہے, نہ وہ وہاں وفا کر رہا ہوتا ہے نہ وہ یہاں وفا کر رہا ہوتا ہے. جیسے منافقین کو دیکھ لو نا یہودیوں میں. بنی اسرائیل میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا نا, تو چونکہ اتنے عرصے غلام رہے تھے وہ فرعون کے, تو ان کے اندر جو ان کی مینٹیلٹی تھی نا وہ لو ہو گئی تھی. ان کے اندر سرداروں والی عادتیں ختم. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اتنے بڑے پیغمبر کو اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا, صبح و شام معجزے دکھائے, کم وقت چند لوگوں کے سوا ہر بات پہ اعتراض کرتے تھے. وہ اتنے معجزے دیکھ کے فرعون کے ظلم سے نکالا, لیکن موسیٰ علیہ السلام جب حکم دے نے یہ کرو تو مصیبت آ جاتی تھی ان کے اوپر. اللہ نے حکم دیا اب جہاد کرو, خود بھی کرو, ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے, بہت مشکل ہے بھائی اس قوم سے لڑنا, صحیح ہے نا. لیکن صحابہ کرام کو جب حکم دیا گیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں, آگ میں چھلانگ لگائیں گے. آپ پانی میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں, پانی میں. ہم وفادار لوگ ہیں. سمجھتے ہوئے کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ صفات یہ قوموں میں ٹرانسفر ہوتی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی میں جب یہ تفسیر پڑھتا تھا نا تو مجھے اس وقت سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بھئی قرآن ایسی چیز کا بیان کیوں کر رہا ہے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اب دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے بیان کیا کہ فرشتے ان کے پاس انسانی شکل میں آئے. ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھے یہ انسان ہے. قرآن نے جہاں بھی یہ واقعہ بیان کیا فوراً قرآن کہتا ہے فما لبث ان جاء بعجل حنیذ, ابھی وہ بیٹھے ہی نہیں تھے کہ بھنا ہوا بچڑا لا کے رکھ دیا. بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ ہر جگہ قرآن اس واقعے کو بیان کر رہا ہے, ابھی بیٹھے ہی نہیں تھے کہ فوراً بھنا ہوا. فوراً کا لفظ کیوں لگا رہا ہے ہر جگہ قرآن؟ فوراً فوراً فوراً. اصل میں اللہ ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت بیان کر رہا ہے. اس زمانے میں مہمان سفر پہ ایسے نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے جہاز میں خوب کھایا اور آپ ایئرپورٹ پہ گاڑی میں بیٹھ کے میزبان کے گھر چلے گئے, اس نے پوچھا کھانا ہے, آپ نے کہا میں تو پہلے کھا چکا ہوں. پہلے زمانے میں جب سفر پہ سے کوئی آتا تھا لازمی اس کا پیٹ کمر سے چپکا ہوا ہوتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا یہاں کے تو پبلک ہے نہیں, یہ کہیں اور سے آئے ہیں کسی دوسرے کنٹری سے, سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کھانا. اور کھانا بھی کون سا؟ بڑا خاندانی. بڑا خاندانی. یہ کام نہیں کیا جو ایک آدمی کے گھر مولوی صاحب گئے نا تو اس نے مولوی صاحب سے پوچھا مولوی صاحب آپ اتنی دور سے آئے ہیں, آپ کے لیے کدو شریف پکاؤں یا لوکی شریف؟ بہت دور سے آئے تھے مولانا صاحب. اس نے کہا مولانا صاحب آپ کے لیے کدو شریف پکاؤں یا لوکی شریف؟ انہوں نے کہا کوئی بغیرت سا مرغا پکا دے, شریف کی مجھے ضرورت, مرغا ہو بھلے بغیرت ہو, بولے آپ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً بھنا ہوا بچڑا. پہلے لوگوں کی خوراکیں بھی بلوچستان میں جاؤ ایسا پورا دمبا زمین میں دفن کر کے پکاتے ہیں وہ لوگ. آج ہم لوگ نے شہروں میں رہ کے کوکنگ آئل اور کھانے پر پھر میرا بیان شروع ہو جائے گا, ساری صحتوں کا ہی بیڑا غرق کر دیا. چربی نہیں کھائیں گے وہاں سے. خیر, تو یہ سخاوت کیا ان کی اولاد میں نہیں ٹرانسفر ہوئی ہوگی؟ جب اپنے ابا کو دیکھا ہوگا ہے بھائی, اپنے ابا کو جب دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام میں بھی یہ سخاوت آئی. تو عربوں میں یہ سخاوت تھی. عربوں کی جو ہم پرانی شاعری دیکھتے ہیں نا اسلام سے پہلے کی, اس میں ایسی حاتم طائی تو زمانے جاہلیت میں گزرا ہے, لیکن اس کی سخاوت کے آج تک قصے بیان کیے جاتے ہیں. کنجوس آدمی خاندانی بولو نہیں ہوتا. آج بہت کنجوسی ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت سخی تھے, ان کے تو واقعات ہیں سخاوت کے. اچھا, ان کو ہندوستان میں وہ سخاوت نظر نہیں آتی تھی. جب وہ پہلا حج کرنے کے لیے گئے نا, عربوں میں رہے, واپس آئے تو انہوں نے لکھا کہ بھائی عربوں میں ہندوستانیوں جیسی کنجوسی نہیں ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں. مقصد یہ نہیں تھا کہ ہندوستانی کنجوس ہوتے ہیں, مقصد یہ تھا کہ سخاوت تو اب ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. اب تو قومیں مرج ہو گئی ہیں آپس میں. حالانکہ ہندوستان میں جو سخی ہیں وہ تو اب بھی بہت سخی ہیں. من حیث القوم, پوری قوم کو انہوں نے, کسی کا مقصد نہیں ہوتا, وہ تو استثناء ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. خیر, تو عرب میں بڑی سخاوت تھی, آج تک موجود ہے وہ سخاوت. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک ریلیٹو حج کرنے کے لیے گئے
وہ زیادہ تر یورپ امریکہ میں بہت رہے ہیں, ان کا ٹائم گوروں میں بہت گزرا ہے, گوروں کے بڑے قصے سناتے تھے, انگریز ایسے ہوتے ہیں, نائس ٹو میٹ یو, انگریزوں کے اخلاق اور فلانا ڈمکانا, بہت متاثر. وہ جب سعودی عرب گئے نا حج کرنے کے لیے, کہتے ہیں یار میں حیران ہو گیا عربوں کی سخاوت دیکھ کے. کہ کہتے ہیں ایک عربی جنرل اسٹور میں گھسا, اس نے مالک مکان وہ دکان کے مالک سے پوچھا یہ بتا ٹوٹل مال کتنے کا پڑا ہوا ہے. اس نے کوئی ریال شیال بتائے ہوں گے, اتنے لاکھ اتنے ہزار. اس نے گڈیاں نکالی بریف کیس سے اور لا کے اس کو پکڑائیں, بولا یہ سارا مال میرا ہو گیا, یہ سارا حاجیوں میں فری میں بانٹ دے. اور منہ پہ کپڑا ڈالا ہوا, پتلی گلی سے نکل گیا. تو کہنے لگا یار انگریز اگر یہ منظر دیکھے بے ہوش ہو جائے. ہمارے ایک ریلیٹو نے یہ مجھے اپنا دیکھا ہوا واقعہ سنایا. یہ دوسرا واقعہ یہ بھی, وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ اپنے عربوں میں, ٹھیک ہے وہ کچھ گڑبڑے ہیں, لیکن کسی بھی قوم کے بارے میں کبھی بھی ایسے تجزیہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ پراپر وے میں وہاں رہے نہ ہو. بعض لوگ ہمیں اول نظر میں بد اخلاق لگ رہے ہوتے ہیں, جب آپ ان کے ساتھ رہو گے تو الگ ہی آپ کو لگے گا. بعض اول نظر میں بڑے اچھے اخلاق والے لگ رہے ہوتے ہیں, جب یہ جتنے چونا لگانے والے ہوتے ہیں یہ کتنے خوش اخلاق ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو کسی بھی قوم کے اچھے یا برا ہونے کا نا, جب تک ان کے اندر آپ رج کے نہ رہیں آپ یقینی فیصلہ نہیں کر سکتے. تو وہ کہتے ہیں میں فیکٹری سے نکلا, یہ تو ملازم تھے, ان کا جو فیکٹری کا اونر تھا, کہہ رہے ہیں بریف کیس بھرا ہوا اس کا ریال سے. تو کوئی فقیر آیا, اس نے مانگا, انہوں نے اٹھا کے دے دیے پیسے. تو کہہ رہے اس نے ان کے والد باپ کو, عربی کے ماں باپ کو, عربی بھی 80-90 سال کا تھا وہ بوڑھا, کہہ رہے اس کے ماں باپ کو دعائیں دینا شروع کر دی. اس کو اپنے ماں باپ یاد آ گئے, یار اتنی دعائیں دے رہے, اس نے ایک اور گڈی پکڑا دی اس کو. اب وہ بھی کوئی گننا ہوگا پاکستانی, اس نے اور دعائیں اخلاص کے ساتھ, کیسے تیسری گڈی, چوتھی, پورا بریف کیس خالی کر دیا بھائی. وہ کہہ رہے یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو کہہ رہے یار یہ, میں نہیں کہہ رہا سارے عرب ایسے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال اگر قوموں میں مقابلہ کیا جائے نا تو ریشو اگر نکلے گا نا عربوں میں آج سخاوت کا ریشو دوسری قوموں سے زیادہ ہے. گجراتیوں کو دیکھ لو, میں دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں میں تو گجراتیوں سے بڑا متاثر ہو گیا. گجراتی میمن, صورتی گجراتی, جہاں جائیں گے ایک مسجد بنائیں گے, مدرسہ بنائیں گے, مدرسے کے بچوں کا سارا خرچہ خود اٹھائیں گے, ٹیچروں کی تنخواہیں خود, کوئی چندہ وندہ بھی نہیں, سارا خود. آدمی حیران ہوتا ہے یار تم کیا کر رہے ہو, یعنی پھر اس کی برکتیں ان کے خاندانوں میں نظر آتی ہیں. تو کنجوس آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے. اب ایسے سخی خاندان کی لڑکی کنجوسوں میں چلی گئی. شوہر جو ہے نا وہ بیگم کی اس نے جیب خرچی باندھ دی کہ میں تمہیں, اول تو جیب خرچی باندھے گا ہی نہیں, وہ بیگم کو کھلائے گا, وہ کہے گی مجھے انڈا کھانے کا دل چاہ رہا ہے, 3 دن تڑپائے گا, اس کے بعد ایک انڈا اٹھا کے لے آئے گا, یہ کھاؤ. وہی کنجوس والا لطیفہ دوبارہ سنا دیتا ہوں. اب ایسے خاندان کی لڑکی ایسے خاندان میں چلی جائے جو اس ٹائپ کے ہوں, اس ٹائپ کے ہوں, تو وہی وہ لطیفہ ہے نا. وہ ایک آدمی دیسی گھی لے کر آیا تو بچوں کو کہا کہ الماری ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ, کیونکہ ڈبے میں چکنائی تھی نا, ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ. بچے ڈبے سے لگا لگا کے کھاتے رہے. اس کا کہیں سفر ہو گیا, اس نے وہ ڈبہ الماری میں رکھ دیا, ایسا نہ ہو کہ میں آؤں تو اس کے جنازہ نکلا وہ. تو کہا کہ دیکھو اب تھوڑے دن صبر کر لینا. آیا تو پوچھا گھی تو نہیں کھایا, انہوں نے کہا بچے بھی کنجوس کے بچے تھے. وہ کہنے لگے ابو ہم الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے. اس نے رکھ کے تھپڑ لگایا, بولے بے شرمو, کچھ دن گھی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا تھا تمہارا. اب بتاؤ اس خاندان کی عورت جس نے اپنے باپ میں سخاوت دیکھی ہو, بہنوں پہ بھی خرچ کر رہا ہے, بھائیوں پہ بھی خرچ کر رہا ہے, اور دسترخوان بھی وسیع کیا ہوا ہے, اور خوب کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے, جاتے جاتے غریبوں پہ بھی خرچ کر رہا ہے. وہ جب ایسے آدمی کے پاس جائے گی تو گزارا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ بولے گی اب کیا مصیبت میں ڈال دی ابا, کس گھٹیا آدمی سے ہماری شادی کر دی ہے. ہوتے ہیں ایسے, میرے پاس تو ہر طرح کے کیس آتے ہیں. کنجوس نکلتا ہی نہیں جیب سے. ہمارے محلے میں ایک دکاندار رہا کرتا تھا, اب کسی کو نہیں پتا, بڑا پرانا قصہ ہو گیا. بڑا مشہور تھا وہ کنجوس. ہم جب چارانے ہوا کرتے تھے, جو بزرگ لوگ ہیں ان کو پتا ہے, 1 روپے کا چوتھا حصہ چارانے. ہم چارانے کی بسکٹ خریدتے تھے, وہ چارانے کو نا لائٹ میں لے جا کے دیکھتا تھا یوں کر کے کہ کھوٹے تو نہیں ہے کہیں.
ہم چھوٹے تھے, ہمیں اس وقت ہنسی آتی تھی, ابے تیرے کو $20,000 دے رہا ہو نا تو چیک کر اس کو. چونی وہ کیا کرتا تھا, گھنٹہ دیکھتا تھا یوں کر کے, کبھی ایک آنکھ کھول کے کبھی دوسری آنکھ کھول. تو اس کا نام بنیا رکھ دیا تھا سب نے, ایسے چونی کو دیکھتا تھا. اچھا, ایسے لوگ ہمیشہ بےچارے غریب کے غریب ہی رہتے ہیں, غریب کے غریب ہی رہتے ہیں. تو بہادری ہے, وفا ہے. بہت سے خاندانوں میں وفا ہوتی ہے, بہت سے خاندانوں میں وفا ہوتی نہیں ہے. ان کی جین میں یہ بات شامل ہو جاتی ہے کہ پینترے بدلنا ہے, 2 نمبری. جب منہ سے بولیں گے لگے پتہ ہی نہیں چلے گا سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ چیزیں تو شریعت نے کیا کیا بھائی, حکم دیا کہ جب عورت کا نکاح ہوگا تو خاندان کو دیکھا جائے گا. یہ نہیں کہ غیر خاندان میں شادی نہیں ہے, نہ, غیر خاندان کی بات نہیں ہو رہی, اونچے اور نیچے خاندان کی. اب اونچے اور نیچے خاندان کا فیصلہ کون کرے گا؟ عرف کرے گا, کہ عرف میں جو خاندان ان اخلاقی برائیوں میں مشہور ہو چکے ہیں, پہلے تو بہت ہوتا تھا, اب تو چونکہ خاندان نظام ہی تباہ ہوتا جا رہا ہے نا, اب تو سب مرج ہوتا جا رہا ہے, سارے یا تو بغیرت بن جائیں گے یا سارے ہی غیرت مند بن جائیں گے. اب تو وہ سسٹم ہی بہت حد تک کم ہو گیا ہے. تو اس کا جیسے انگریزوں میں تو ہے ہی نہیں نا خاندان, وہ سارے ہی, سب نے عورتوں نے چڑیاں پہن کے گھومنا ہے, سب نے ہی اللہ ماشاء اللہ سبھی ایک ہی جیسی سخاوت ہے, سب میں ایک ہی جیسی کنجوسی ہے, بہت تھوڑا فرق ہے. لیکن خاندانی اثرات جو خاندان جب ہوا کرتے تھے, اب بھی ہے, تو وہ منتقل ہو کے آتے تھے. تو اصل جو میں بیان لے کے چلا تھا وہ کیا بتا رہا تھا کہ یہ کیوں ایسا ہے کہ خاندانوں سے انسان میں خوبیاں آتی ہیں, صحبت کی وجہ سے. یہ کس کی وجہ سے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو موٹیویشنل اسپیکرز کو ہم سن رہے ہیں, سنیں, اچھی بات ہے, اس سے آپ کے اخلاق تبدیل نہیں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا, نبی کے ساتھ وقت گزارا, تو وہ اخلاق صحابہ کے اندر آئے. ایک مثال دیتا ہوں میں اس کی. دیکھو, اسلام جب دنیا میں آیا تو ہوتا کیا تھا, بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا کہ نہیں؟ میں پہلے اس کی ایک آج کی سوسائٹی میں مثال دوں. آپ نے جہیز کے خلاف تقریریں بہت سنی ہوں گی, جہیز غلط ہے, جہیز نہیں ہونا چاہیے. جو کر رہا ہوتا ہے نا وہ دے بھی رہا ہوتا ہے اور لے بھی رہا ہوتا ہے. وہ اپنے گھر میں نہیں نافذ کر سکتا اس حکم کو. بڑے مسائل ہوتے ہیں بھائی, بڑی پھڈے ہوتے ہیں, بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں. 4 شادیوں کو دیکھ لو نا, بہت سے لوگ ہیں جو بڑے قائل ہیں, کرتے نہیں ہیں. یا ہم بھی پہلے تقریریں کیا کرتے تھے, ہم نے کی نہیں تھی تو کسی ایک کی بھی رپورٹ میرے پاس نہیں آئی تھی کہ جس نے دوسری شادی کی ہو. جب میں نے کی, قربانی کا بکرا بنا شروع میں, اور پھر بڑے مسائل ہوئے, بڑے لوگ کہتے تھے اب تو کوئی بھی نہیں کرے گا, عبرت کا نشان بن گئے ہو تم. لیکن لوگوں نے کی اور کرنا شروع کر دی. بعض ہمارے بڑے کہتے تھے کہ تم نے جس طرح کی ہے نا, جو ہنگامے ہوئے اس سے تو لوگ ڈر جائیں گے. نا 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 نا, کام کریں گے تو ماحول بنے گا, چاہے اس کے نقصانات ہی سامنے آ رہے ہوں. اس کی ایک مثال دوں, برے کاموں میں بھی ایسا ہوتا ہے. کسی شخص نے کسی بندے کو مار دیا اور لٹک گیا, جس نے یہ قتل دیکھا ہے نا, اس کا امکان ہے کہ ان کے دلوں سے قتل کی نفرت نکلے اور وہ بھی قاتل بنے. تو ماحول کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے انسان کے اوپر. جو عمل انسان اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھتا ہے نا, وہ عمل اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے, عرب بیٹیوں سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ کتنے تاریخی واقعات ہیں, کتنی احادیث میں یہ مضمون ہے کہ فلاں کی بیٹی پیدا ہوئی, اس نے زندہ دفن کر دیا, فلاں کی بیٹی پیدا ہوئی, اس نے زندہ دفن کر دیا. کچھ نے زندہ دفن ہونے سے بچایا بھی, کچھ نے دفن کر دیا. تو ایسی قوم کو زیادہ زیادہ آپ اس پہ لا سکتے ہو کہ زندہ دفن نہ کرو. کیا اس کے دل میں بیٹی کی محبت ڈال سکتے ہو؟ زیادہ زیادہ یہ ہو جائے گا نا, بہت آپ نے تقریریں کر لی, حرام ہے, گناہ ہے, آگ میں جاؤ گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ چلو یار اس پہ رحم کھاتے ہیں, اس کو زندہ دفن نہیں کرتے. لیکن جو پروٹوکول بیٹے کو ملتا ہے وہ بیٹی کو ملے گا اس سوسائٹی میں. اس کی مثال ہے جیسے لوگ بیوہ عورت سے شادی کر لیتے ہیں, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں کلچر میں نہیں ہے, تو اس کو وہ عزت پھر دیتے نہیں ہے جو کسی کنواری کو ملتی ہے. جبکہ صحابہ میں ایسا نہیں تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 2 دفعہ بیوہ ہوئی تھی, نبی نے ان سے نکاح کیا. بہت ساری بیوہ عورتیں صحابہ نے نکاح کیا, تو کوئی فرق نہیں ہوتا تھا بیوہ میں اور کنواری میں, کوئی فرق نہیں. وجہ اس کی کیا تھی بھائی؟ وہ احسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا بیوہ عورت سے نکاح کرنے کو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تو بہت سارے رشتے تھے نا, انہوں نے تو بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آئے تھے, تو انہوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کو ترجیح دی تھی.
ورنہ سیدہ خدیجہ کے پاس رشتوں کی کمی نہیں تھی، کیونکہ اس زمانے میں جب 2 2 3 3 بیویاں رکھی ہوتی تھی تو بیوہ بھی کسی کو مل جائے بڑی بات تھی. یہ تو ہماری سوسائٹی میں ہو گیا، بیوہ سے شادی کر کے آدمی کہتا ہے بہت بڑا میں نے اس پر احسان کر کے بیچاری کا گھر بسایا ہے. تو یہ ہماری سوسائٹی میں سمجھا جاتا ہے. تو اب ہم بیوہ عورتوں کے فضائل سنائیں، شادی کرو شادی کرو، تو لوگ کر بھی لیتے ہیں لیکن اس کو وہ ویلیو نہیں دیتے. وہ سمجھتے ہیں میں نے ترس کھا لیا. یتیموں والا سلوک ہوتا ہے اس کے ساتھ، کہ جیسے کسی یتیم بچے کو لے کے پال لیا ہو آپ نے، یا کسی یتیم خاتون کو لے کے آپ نے اس سے شادی کر لی. یہ حالت ہوتی ہے. تو عرب میں بیٹی کو معیوب، اتنا معیوب کہ اس کو زندہ ہی نہیں چھوڑو بھائی، زندہ ہی نہیں چھوڑو. تو ایسی سوسائٹی میں مجھے آپ بتاؤ، اگر اس کو عزت ملے گی تقریروں کے ذریعے تو اتنی مل جائے گی کہ بھائی اب زندہ دفن نہیں کرو. تو لوگ کہیں گے نا یار اسلام آیا تھا، یہ تو اس قابل تھی کہ زندہ دفن کی جائے، لیکن ہم نے اس کو زندگی دے دی، ہمارا اس پر بہت بڑا احسان. اس سے زیادہ عزت ملنی تھی نہ. یہی وجہ ہے کہ نبی نے اپنا عمل کر کے دکھایا کہ بیٹی کو کیسے عزت دی جاتی ہے، اور صحابہ نے اپنی آنکھوں سے وہ عمل ایک بار نہیں بار بار دیکھا. پھر عورت کو عزت ملی ہے اس سوسائٹی میں. وہ کیا عمل تھا؟ سیدنا حسن اور حسین کو رضی اللہ عنہما کو نبی نے اپنی پشت مبارک پہ بٹھایا، خطبے کے دوران گود میں اٹھایا، لیکن اپنی بیٹی کو کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھائی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور کمال کی بات ہے جب رکوع میں جاتے تو بچی کو اتار دیتے کندھے سے، اور جب سردے سے کھڑے ہوتے دوبارہ بٹھا لیتے. اتنا پروٹوکول امام مسجد سرور کونین بیٹی کو بھی نہیں بلکہ بیٹی کو دے رہے ہیں. تو صحابہ نے دیکھا ہوگا نا یہ منظر کہ بھئی ایسے بچیوں کے ساتھ یہ بیہیویئر ہونا چاہیے. سیدہ فاطمہ کے بارے میں کہا بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کس قدر پروٹوکول دیا. تو اس سے عرب میں تبدیلی آئی ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا. تو جس خاندان میں بچیوں کو عزت دی جاتی ہے اس خاندان میں آپ پیدا ہو گئے تو آٹومیٹیکلی آپ عزت دو گے. نہیں پیدا ہوئے، کسی کا باپ بھی آپ کو عزت نہیں سکھا سکتا. بہت مشکل ہے. پھر کسی بزرگ کی صحبت اٹھاؤ گے، دیکھو گے اس بزرگ کو، یہ کیسے، ان کے گھر کا ماحول کیا ہے، یہ کیسے رہتے ہیں، تب جا کے کچھ چیزیں آئیں گی. خلاصہ یہ نکلا میرے بھائی، با اخلاق لوگوں کے ساتھ جب تک وقت نہیں گزرتا، ٹائم نہیں گزرتا، انسان میں اخلاق ٹرانسفر نہیں ہوتے. کبھی یہ چیزیں ماں باپ سے آتی ہیں، جب ماں باپ سے نہیں آئے تو پھر اہل اللہ بزرگوں سے آتی ہیں، بشرطے کہ وہ بزرگ ہوں، روحانی عامل نہ ہو. روحانی عاملوں کو بزرگ سمجھ لیتے ہیں لوگ، وہ بزرگ ہوں. تبھی صوفیاء کرام میں اس پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا تھا کہ اس نے صحبت کس کی اٹھائی ہے. اگر کسی کی صحبت میں وقت ہی نہیں گزارا، وہ کہہ رہے ہیں کتابیں آپ 100 پڑھ لو بھائی، آپ کی کوئی ویلیو بولو نہیں. تبلیغ میں کیا ہے، بزرگوں نیک لوگوں کی صحبت میں ٹائم لگوایا جاتا ہے نا. جب ٹائم لگوایا جاتا ہے تو انسان کے اندر کچھ تبدیلیاں آتی ہیں. تبھی تبلیغ میں لوگ 4 مہینے کے لیے بھی نکلتے ہیں، 3 دن کے لیے بھی نکلتے ہیں. بعض دفعہ 3 دن والا 4 مہینے والے سے زیادہ پاورفل ہو کے آتا ہے. وجہ کیا ہے، وہ 3 دن اس نے جن لوگوں کے ساتھ لگائے وہ بڑے تگڑے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ 4 مہینے جن لوگوں کے ساتھ لگائے وہ سارے اسی جیسے ہوتے ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اب آپ 4 مہینے کے لیے نکل گئے لیکن وہ سارے آپ جیسے ہی سست، کھانا پینا اور سونا. تو ایک دوسرے کی جو اخلاق ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں، ٹرانسفر. اس کو دیکھا وہ پڑا ہوا ہے، تعلیم ہوئی وہاں بھی سو رہا ہے، تعلیم کے بعد پھر سو گیا. ظہر میں امیر صاحب نے اٹھایا، وہ بھی خود اٹھ کے ابھی آئے ہیں، وہ بھی کیا کر رہے تھے، سو رہے تھے. ظہر کے بعد کھانا کھایا، پھر قیلولے کے لیے سو گئے، پھر گٹکے کے لیے چلے گئے، پان کے لیے چلے گئے. تو 4 مہینے لگا کے، ٹھیک ہے کچھ اللہ رسول کی باتیں تو ہو جاتی ہیں، وہ تو آ جائیں گی، لیکن سستی کاہلی دور نہیں ہوگی، بلکہ اس پہ کیا لگ جائے گی، اسٹیمپ. عربوں کی جماعتیں آتی ہیں نا، ہم نے یہاں 3 دن گزارتی ہیں، میں حیران ہوتا ہوں ان کو دیکھ کے. ابے یہ ان کے 3 دن، یہ ہم جیسے نالائقوں کے 4 مہینے سے زیادہ بھاری ہیں. الجزائر سے جماعت آئی، مدینہ سے جماعت آئی، کہاں کہاں سے. کبھی آئے گی آپ کو بلا لوں گا. ان کے اعمال دیکھ کے آدمی حیران ہو جاتا ہے. 3 دن میں نے دیکھا الجزائر سے جماعت آئی، بھائی پوری رات کھڑے ہوئے ایسے جیسے ستون نہیں، کھمبے کی طرح تہجد میں کھڑے ہوئے، جیسے کوئی پول لا کے زمین میں گاڑ دیا ہو، اتنی لمبی نمازیں. پھر اب لوگ یہاں ان کی دعوتیں کر رہے ہیں.
جب جماعتیں کہیں جاتی ہیں, پبلک دعوت دیتی ہے, جماعتیں کہتی ہیں نائس ٹو میٹ یو, ضرور بھائی اللہ کے راستے کا مرغا اگر ہمارے پیٹ میں چلا جائے تو ہمیں کوئی اعتراض ہونا چاہیے؟ وہ اکرام میں کھلا رہا ہے, اور نبی کی حدیث بھی ہمیں یاد آ جاتی ہے کہ مسلمان کی دعوت کو مت ٹھکراؤ. ہم لوگ کا تو یہی اسٹائل ہوتا ہے بھائی, وہاں سے کچھ آ گیا وہ بھی کھا لیا, وہاں سے کچھ آ گیا وہ بھی کھا لیا. ان عربوں کو میں نے دیکھا, کیونکہ وہ قربانی بڑی ہے نا, الجزائر سے آئے ہوئے ہیں. کوئی آئے گا الجزائر سے, یہاں سے لوگ نکل کے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ کہاں آ رہے ہیں؟ آپ کے ملک میں آ رہے ہیں. تو ان کو ہم نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا یار ان کے عمل کو دیکھو, تو دعوت ہے یہاں لوگوں نے پتا بھائی عربوں کی جماعت آئی ہے تو چلو جی دعوت ہے, ایک دعوت قبول نہیں کی انہوں نے کہا بھائی ہم یہاں گشت کے لیے آئے ہیں, یہاں کام کے لیے آئے ہیں, اگر ہم دعوتیں میں لوگوں کے گھروں میں جانا شروع کر دیں ہمارا ٹائم ضائع ہوگا. ہمیں کسی نے گشت کے لیے لے کے جانا ہے, دین کی دعوت کے لیے لے کے جانا ہے 100 دفعہ. اب وہاں بھی وہ حدیث سنا سکتے تھے مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا ضروری ہے. بھائی وہ اپنی جگہ ہے حدیث, لیکن وہ نارمل حالات میں, جب آپ کسی مشن کو لے کے چلے ہوئے ہو تو دعوتوں میں ہی سارا ٹائم لگا دو گے تو کھا کے توندے نکلیں گی. یہی تو ہوتا ہے. ایک صاحب تھے, قاری صاحب, بیچارے نیک آدمی. ایک دن مجھے انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب فلاں بڑا عقیدت مند ہے, میرا بھی آپ کا بھی. میں نیا یہاں امام کے طور پر آیا تو چلے وہاں دعوت میں. میں نے کہا چلو مسلمان کی دعوت قبول کرنا کیا ہے. میں گیا, کھاپا واپا کھا کے آ گئے ہم. 3 دن بعد انہوں نے کہا مفتی صاحب فلانے کے یہاں دعوت ہے. میں نے کہا مسلمان کی دعوت قبول کرنا سنت ہے. ہم گئے, کھاپا کھا کے نکل آئے. 3-4 دن کے بعد مجھے شرم آنے لگی. میں نے کہا یار کبھی اس گھر سے کھا کے نکل رہا ہوتا ہوں, کبھی اس گھر سے, میرا امیج کیا جائے گا دنیا کے سامنے, اور دنیا بولیں گی ان کے پاس بہت فالتو ٹائم ہے بھائی. میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں مسلمان کی دعوت میں نہیں جاؤں گا. وہ کافر دعوت دے گا تو میں اس میں جاؤں گا, مسلمان کی دعوت میں نہیں جا سکتا, کیونکہ فرض چھوٹ رہے ہیں ہمارے اس سنت کے چکر میں. کوئی کام ہی نہیں ہے, رات کو 12 بجے کھاؤ بھائی. اسی وجہ سے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے پابندی لگا دی, بالکل دعوت بند, ختم, بالکل بند. تو وہ عربوں کی بات کر رہا تھا. اب بتاؤ جو 3 دن ان عربوں کے ساتھ گزارے گا وہ تو 3 دن اس کا 4 مہینے کے برابر ہوگا کہ نہیں ہوگا. تبھی تبلیغ میں جنہوں نے اکابر کے ساتھ وقت گزارا ہے نا, ان کے بیان میں الگ نور ہے, ان کی عبادتوں میں الگ نور ہے, ان کی دعاؤں میں الگ نور. اور جو ہم جیسے نالائق لوگ جب نکلتے ہیں, جیسے گئے تھے ویسے کے ویسے, کیا خیال ہے, جیسے گئے تھے بالکل ویسے کے ویسے واپس. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں سیروزے کے لیے گیا تو میرے جیسے ہی لوگ تھے اس میں, تو سو رہے ہیں, سوئے جا رہے ہیں. میں حیران ہو گیا کہ میں بھی نالائق ہوں لیکن اتنا نالائق نہیں ہوں. کھانا کھایا پھر سو گئے, پھر اٹھے پھر سو گئے. میں نے کہا یہ کیا. خیر میں نے ان سے کہا, انہوں نے کہا چلو یار برائی سے تو بچے ہوئے ہیں نا, یہ بھی غنیمت ہے کہ ان 3 دنوں میں کوئی فلم نہیں دیکھی, کوئی ڈرامہ نہیں دیکھا, کوئی بدنظری نہیں کی. نہ جانے سے بہرحال جانا کیا ہے بہتر ہے, لیکن میں صحبت کی اہمیت بیان کر رہا ہوں. میں جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا, مجھے پتا چلا صفائی کیا ہوتی ہے. ہمارے خاندان بڑا صاف ستھرا ہے الحمدللہ. میری والدہ کے گھر میں بہت صفائی ہوتی تھی, جو بھی مہمان آتے تھے وہ بولتے تھے بھائی بڑے صاف ستھرا ماشاءاللہ, نیٹ کلین. لیکن جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس گئے, کہا بھائی صفائی تو اس کو بولتے ہیں. حضرت نے ایک دن میرے پاؤں کے تلوے دیکھے, اس پہ میل کا نشان تھا. فرمایا کہ یہ آپ کے پاؤں کے نیچے سے صاف کیوں نہیں ہے؟ بھائی نیچے سے کون صاف کرے گا, چلنا پھرنا ہوتا ہے. فرمایا پاؤں کے جسم کا حصہ نہیں ہے. تو میں نماز بھی پڑھاتا تھا نا, وہ جب سردے میں امام تھا تو سردے میں گیا تو حضرت کی نظر میرے پاؤں پہ پڑی. فرمایا آپ امام ہو اور پاؤں آپ کے ایسے ہو رہے ہیں. ایک طالب علم کی ٹوپی رہ گئی حضرت کے گھر میں, گرمیوں کے دن تھے, ظاہر ہے پسینہ وسینہ بھی ہوتا ہے. حضرت اس ٹوپی کو ایسے لے کر آئے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی اس میں بے ہوشی کی دوا پڑی ہوئی ہے. اتنی صفائی, چپل سلیقے سے رکھے ہوتے تھے مدرسے میں, کوئی دائیں بائیں چپل ٹیڑھی کرنے کی اجازت نہیں تھی. حالانکہ دیکھنے میں یہ عمل بڑا مشکل لگتا ہے کہ یار اتنا آرگنائز کر دو کہ مدرسے کے طلبہ جب چپلیں رکھیں تو وہ بھی پریڈ کرتی ہوئی چپلیں ہوں. آپ جامعۃ الرشید میں جا کے اب دیکھو کو, یعنی مسجد کے کچھ راستے ہیں, کچھ تو کنٹرول میں نہیں ہے, وہاں تو چپلیں آڑی ترچھی ہوتی ہیں, لیکن وہ حضرت کے آثار ابھی بھی ہیں. چپلیں بھی سب طلبہ نے لائن سے رکھی ہوئی ہوتی ہیں, جوتیاں لائن سے رکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو ہمارے حضرت کے یہ تھا, ایسے نہیں چپل یوں کر کے اتاری اور آ گئے, نہ بہت سخت سزا تھی, بہت ڈانٹ پڑتی تھی اس پہ. حضرت کا اصول یہ تھا جب آؤ گے چپل سب طلبہ ایسے تمیز سے رکھیں گے, جہاں جگہ خالی آپ وہاں تمیز سے چپل ٹکائیں اور پھر آپ جائیں آگے. ایسا نہیں تھا کہ آڑے ترچھے
ٹیڑھے میڑے چپل. ایک صاحب آئے, اچھا نئے نئے طلبہ عجیب عجیب حماقتیں کرتے تھے, ہمیں اس پر ہنسی آتی تھی. ایک طالب علم آیا, اس کو بلغم آیا, خاک پڑ کے گملے میں تھوک دیا اس نے. ہم نے کہا لے بھائی پھانسی کا کیس ہے سیدھا سیدھا, کیونکہ یہ بہت بڑا جرم تھا حضرت کے یہاں. اب نئے نئے بچوں کو تو نہیں پتا ہوتا نا. ہم نے کہا کیا, حضرت اسی وقت اترے. حضرت نے جب تھوک دیکھا نا وہاں, فوراً بلایا. میں نے کہا بھائی سیدھا سیدھا پھانسی کا کیس ہے, کیونکہ اتنا بڑا جرم. اچھا ایک غلطی کیا ہوتی تھی, ہمیں پتہ چل جاتا تھا نیا آیا ہے یہ. کچھ کیا کر رہے ہوتے, ایک طالب علم بیچارہ, وہ ہمارے دوست تھے, نسوار نکالی گملے میں یوں کر کے پھینک دی انہوں نے. ہم نے کہا کیا, اس کی ٹھیک ٹھاک کلاس ہوتی تھی, پھر ٹھیک ٹھاک کلاس. گملہ ہے بھائی, یہ تھوک پھینکنے کی. یا پان, کچھ پچکاری بھی پھینک دیتے تھے. ہمارے پٹھان بھائی نسوار کھاتے ہیں, اردو اسپیکنگ, پان کھاتے ہیں, کسی نے پان کی پچکاری پھینک دی. حضرت نے جو پان دان تھا نا, اس کا بڑا گندا نام رکھا ہوا تھا. وہ نہیں جس میں پان کی پچکاری پھینکنے کا برتن, اس کا اتنا گندا نام رکھا ہوا تھا حضرت نے, وہ اکیلے میں بتاؤں گا میں. فرمایا یہ یہاں نہ رکھا کرو, یہ دور لے جا کے رکھو. کچھ طلبہ کیا کرتے تھے, واش روم میں گئے ہیں, لائٹ کھلی چھوڑ کے آ گئے. ہم سمجھ جاتے تھے نواں آیا یہ جرم تھا بھائی. آپ جب واش روم میں گئے ہو, واپس آئے ہو, یہ کیسے ہو گیا کہ آپ نے لائٹ کو آف نہیں کیا, ایگزاسٹ فین کو بند نہیں کیا, یا جو یہ کیسے ہو گیا. تو اتنی صفائی ستھرائی. اس کے بعد ہمیں لگا بھائی صفائی کس کو کہتے ہیں, دانت ایسے چمکتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ہم نے حضرت مفتی رحیم صاحب کے دانت پیلے ہوں یا کوئی نشان ہو اس پہ. جب کھانا کھایا ٹوتھ پک سے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر دانتوں کی صفائی کرتے تھے. تو اتنی اس وقت ہمیں اندازہ ہوا یہ بیانات سے ہو سکتا تھا, اور پھر ایک دو دن نہیں, کنٹینیو پورا ہفتہ یہ چیز ہمیں دیکھنے میں مل رہی تھی, پورا ہفتہ. تو ٹھیک ہے ہم عمل میں زیرو کے زیرو ہی ہیں, لیکن کانسیپٹ تو کلیئر ہو گئے نا. حضرت کو ہم نے دیکھا کیسے بات کو سنیں گے, اس کو کا تجزیہ کریں گے, کبھی چیخنا چلانا نہیں. میرے جو ابھی مفتی عبد الرحیم صاحب, میں نے 30 سال ان کے ساتھ بہت قریب گزارا ہے. 30 سال میں نے ایک مرتبہ بھی ان کو چیخنا تو دور کی بات, اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں بولے ہوں گے, میں نے نہیں دیکھا بھائی. حالانکہ کیسے کیسے حالات آئے ہوں گے. آپ دیکھ لو اپنے بڑوں کو, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو دیکھ لو, کتنی مخالفتیں. ابھی جو گورنر کی تھوڑی تعریف کر دی انہوں نے, کتنی لوگوں نے مخالفت کی ہے. کیا میں اور آپ ہوتے ہم برداشت کر لیتے؟ کیا ہو گیا بھائی, گورنر کو حضرت عمر تھوڑی کہا ہے. ایک چیز میں تشبیہ دے دی کہ جیسے حضرت عمر راتوں کو اٹھا کرتے تھے, وہ حوصلہ افزائی کے لیے. جب حکمرانوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کسی بھی خوبی میں, تو ان کو حوصلہ ملتا ہے, وہ علماء کے قریب ہوتے ہیں. انہوں نے یہ تھوڑی کہا کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. کتنی مخالفت, درباری ملا, فلانا ملا, ڈمکانا, لیکن کوئی ایک دیکھا آپ نے, کوئی انہوں نے جواب دیا ہو, کوئی ایک لفظ کہا ہو. کسی کا ان سے نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے, اس میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ تحمل. جو میرے اندر بھی نہیں ہے اور آپ میں بھی نہیں ہوگی, بہت سو میں ہوگی, ہو سکتا ہے. تو یہ صحبت سے آتی ہے یہ چیز. یہ ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائی یہ کتابوں سے آپ تحمل پہ پورا لیکچر سن لیں یا کتاب پڑھ لیں آ جائے, نہ فائدہ ہوتا ہے اس سے, لیکن یہ سب چیزیں صحبت سے آتی ہیں. تو کہاں سے کہاں بات, ٹائم کتنا ہو گیا؟ اچھا 8 منٹ رہ گئے, تو بیان کو ختم کرنا چاہیے. اس کا مطلب ہے تحمل سے کام لینا چاہیے. تو میں کہاں سے بیان لے کے چلا تھا, کہاں چلے گئے ہم؟ ہاں, تو وہ خاندانی صفات پہ یہ بیان شروع. یہاں سبب کا سبب بھی نہیں ہے, اصل جو آیت لے کے چلا تھا الا المصلین. اللہ نے کہا کہ اہل ایمان جو ہے ان میں برداشت ہوتی ہے, تو تعلق مع اللہ ہوتا ہے. تو یہ برداشت سے بات چل رہی تھی کہ یہ برداشت بھی خاندانی ہوتی ہے. جن گھروں میں میاں بیوی لڑتے نہیں ہیں, تمیز سے آپ جناب سے بات کرتے ہیں, تو بچے بھی پیدا ہوتے ہی کیا شروع کر دیتے ہیں؟ آداب. ہمارا ایک دوست ہے بڑا بدماش ٹائپ کا ہے, تو مجھے کہہ رہا ہے میرے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے. میں نے کہا تمہارے بچہ پیدا ہوگا, پیدا ہوتے ہی مونچھوں کو تاؤ دینا شروع کر دے گا, پیدا ہوتے ہی. تو یہ جو ہے گھر کا ماحول ایسے بنتا ہے, تمیز سے بات ہوگی تو گھر میں بچے بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تمیز سے. گھر میں تمیز ہی نہیں ہے تو پھر بچے بھی کیا ہوں گے؟ بدتمیز. آخری بات کر کے بس بیان کو ختم کرتا ہوں میں. بعض مائیں اپنے بچوں کو تمیز سکھانے کے لیے بہت ڈانٹتی ہیں, تو سمجھو اب بچوں میں تمیز کے علاوہ سب کچھ آئے گا, کیونکہ ڈانٹ کے تو تمیز سکھائی نہیں جا سکتی. جب آپ ڈانٹ رہی ہو, چیخ رہی ہو, تو چیخنا سکھا رہی ہو آپ اس کو.
مثال کے طور پر میں کسی کو کہوں آہستہ آواز سے بات کیا کرو، تو وہ کہے گا خود پھر کیوں نہیں کر رہے آہستہ آواز سے بات؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بچہ ایڈاپٹ کرتا ہے آپ کے اسٹائل کو، نصیحتوں کو ایڈاپٹ نہیں کرتا، وہ اسٹائل کو، کہ نصیحت کا اسٹائل کیا ہے. اب ماں یہی کر رہی ہوتی ہے، چپ کر جا، ایسے ڈانٹ رہی ہیں، مار رہی ہیں. بھائی مارو گی تو اس کا ہاتھ بھی چلے گا، بچہ مارنا سیکھے گا. ڈانٹو گی تو بچہ چیخنا سیکھے گا. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اس کا حل یہ اپنے اوپر کنٹرول کرو. کتنے کیسز آتے ہیں نا ماؤں بچوں کے، بچہ یوں نہیں کر رہا، بچہ یوں نہیں کر رہا. تو وہی ہے جیسے ڈاکٹر نے گولی دے دی تھی کہ آپ سو جائیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو ایسے موقع پہ ہمیں یہی خیال آتا ہے کہ بچے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بچے کی ابا یا اماں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ ٹھیک ہو جائیں تو یہ خود بخود کیا ہو جائے گا. اب یہ ٹھیک ہونا ممکن نہیں ہے جب تک تحمل نہ ہو. بچہ چیخ رہا ہے، چیخنے دو یار، کیا ہو گیا، انجوائے کرو. کیوں ڈپریشن میں جا رہے ہو، کیوں ایک دم پاگل ہو رہے ہو؟ بچہ ہے وہ تو چیخے گا بھی، چھینا جھپٹی بھی کرے گا. بچہ ہے نا، کوئی ڈاکو تھوڑی کوئی چیز چھین کے بھاگ رہا ہے آپ سے. تو آپ میں برداشت ہے نہیں، ٹینشن کس کو دے کے رکھی ہوئی ہے. بعض مائیں، سب مائیں نہیں کہہ رہا بھائی، ماں تو سے اچھا رشتہ تو کوئی ہوتا نہیں، اپنی بیٹیوں کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہیں ڈانٹ ڈانٹ کے، تانے دے دے کے. ان کو پتہ نہیں بیٹیوں سے کوئی بوجھ ہو جاتا ہے. بعض باپ اپنے بیٹوں کو ڈپریشن کا مریض بناتے ہیں، ان کو بیٹے سے کوئی بوجھ ہو گیا، ہر وقت ٹارچر کر کر کے. تو ایسے باپوں کو یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ بھائی بیٹے کو ٹھیک کرنے کے بجائے کس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے؟ ابا کو. ابا ٹھیک ہوں گے تو بچہ خود ہی ٹھیک ہو. بچے کو بھی تمیز سے بھی بات کی جائے، بیٹا آئیے بیٹھیے. تو بچہ تو بھائی ماں باپ کے دین پر ہے یار. تو آپ تمیز سے ہیں تو بچہ آٹومیٹیکلی تمیزدار ہوگا. اور آپ ہر وقت چڑھا پٹا گالیاں، تو بچہ پھر کیا سیکھتا ہے؟ بعض دیکھو نا گھروں میں بچے گالیاں ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں. وجہ اس کی ہوتی ہے کہیں اور سے نہیں، وہ کہاں